ریکٹر صاحب، معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء اور خصوصی طلباء، آپ سب کو السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر، کیونکہ ابراہیم صاحب سے میری ملاقات، یہ تشریف لائے تھے میرے پاس بھی، اور میں راستے میں اپنی بیوی کو بتا رہا تھا کہ کتنی محنت کر رہے ہیں یہ، اور کتنا اچھا ادارہ انہوں نے بنایا تھا جو میں نے ان کی زبانی سنا تھا، اور آ کر آج میں نے سینکڑوں ہزاروں طلباء کو خود دیکھا، اور بہت خوش ہوا میں یہاں آ کر، کیونکہ جہاں گہما گہمی نوجوانوں کی نظر آتی ہے تو مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ میرا ملک بھی اسی گہما گہمی کے اس اعتبار سے ترقی کرے گا۔ اور جن سینسر سے محروم میرے کچھ بھائی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے 5 سینسرز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں ڈالے ہیں۔ ایک تو بینائی ہے، ایک سماعت ہے، پھر آدمی محسوس کرتا ہے گرمی سردی، چیزوں نرمی سختی، تو یہ 5 سینسرز جو ہیں وہ اب لاکھوں کروڑوں سینسرز ہیں ہر چیز کے لیے، ڈیٹا ہر جگہ سے جمع ہوتا ہے۔ تو جب میں آ رہا تھا تو مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ تقریباً کئی ہزار ٹیلی فون وہ ریکارڈ کر رہے تھے جب میں آ رہا تھا۔ اس میں کچھ لوگ تو بہت خوش ہوں گے اور کچھ لوگ یہ دکھا رہے ہوں گے کہ دیکھو کتنی تکلیف پہنچائی انہوں نے اپنے پروٹوکول کے اعتبار سے آتے ہوئے، اور یہ میرے لیے واقعی تکلیف کا باعث ہے۔ لہٰذا پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، جاؤں کم، ویژولی ایڈریس کر لیا کروں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لوگ بڑے زور سے کسی بازار میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے تنبیہ کی، تو حضور نے فرمایا کہ یہاں کے بھی بازار کے بھی آداب ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، اور پہلے تو حضور نے پوچھا کیا بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم اسلام کے سلسلے میں اور دین اور مذہب کی گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بازار کے بھی آداب ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا آداب؟ تو کہا تین آداب ہیں بازار کے۔ ایک یہ زور سے نہیں بات کرو، ڈونٹ ڈسٹریکٹ پیپل۔ دوسرا یہ کہ نظریں نیچی رکھو، عورتیں بھی گزریں گی، حیا رکھو اپنی آنکھ میں۔ اور تیسرے یہ کہ لوگوں کا راستہ مت روکو۔ تو اس میں سے ایک کا گناہ مجھے ضرور ملتا ہوگا، اور میں لہٰذا ہر نماز میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ گناہ کا بوجھ مجھ پر سے ہٹا دے، مگر اللہ معاف کر دے گا، لوگ معاف کریں یا نہ کریں وہ میرے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو لہٰذا یہ کیفیت آپ سے ذکر کرنا اس وجہ سے ضروری تھی کہ میری ذمہ داریاں تو بہت ہیں اور میری جواب دہی بہت زیادہ ہے، اور جواب دہی اس چیز کی بھی ہے ہر اعتبار سے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تکلیف ہوئی مجھے، آنکھوں میں آنسو آئے، اور کس کی آنکھ میں نہیں آئے ہوں گے کہ وہ لڑکی جو پاکستان کی ہاکی پلیئر تھی، فٹ بال بھی کھیلتی تھی، وہ اس کا بچہ تھا 3 سال کا اور پیرالائز تھا، اور وہ ماں تھی اور اس کی خواہش یہ تھی کہ بچے کا علاج ہو جائے۔ ممکن ہے علاج ناممکن تھا، آئی ہیو نو آئیڈیا کہ واٹ شی سفرڈ فرام، واٹ دا چائلڈ سفرڈ فرام، مگر اس کے پاس جو بھی علاج اس کے ذہن میں تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور یہ آزمائش میں جانتا ہوں، اور میں اس وجہ سے جانتا ہوں کہ جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے تو میں پڑھ رہا تھا، میرے والد صاحب نے بڑی خیرات کی، اپنی ساری جائیداد بھی خیرات میں لگائی، تو میں پڑھ رہا تھا سین فرانسسکو میں، تو میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے پاس آج پیسے ہوتے تو میں ان کا باہر لا کر علاج کر دیتا۔ تو میں جانتا ہوں کہ یہ پیسے کی جو بات ہے، میرے دوست، میرے رشتہ دار کووڈ کے اندر، میرے 2 بھتیجے دے ڈائیڈ، کیونکہ ان کو یہ خیال ہوا کہ ابھی ایسی طبیعت خراب نہیں کہ اسپتال جائیں، کیونکہ اسپتال کا میٹر بھی چلتا ہے۔ اس پریشانی میں وہ اسپتال نہیں گئے، اینڈ آئی نو دیٹ، اور وہ زندگی سے ہاتھ دھویا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی اٹھانے کی یہی نیت تھی کہ گناہوں سے مزید بچ جائیں، ممکن ہے ہمارے لیے بھی اللہ یہی فیصلہ کرے۔ بہرصورت اب افراد باہم معذوری پر آئے ہم، تو اس کی موٹیویشن میں اصل میری بیوی یہاں بیٹھی ہیں، تو ان کو مسلسل یہ خیال تھا، ہر خاندان کے اندر آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی نہ کوئی کسی سینسس سے ڈپرائیوڈ آدمی، عورت، بچہ تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں 2 میرے کزنز تھے جو بول نہیں سکتے تھے بیکاز دے couldn't hear، بچے مذاق بھی اڑاتے تھے ان کا، اور وہ بچپن کی باتیں تھیں، وہ بیچارے کیا سہتے ہوں گے کیا نہیں سہتے ہوں گے،
مگر اس کی جو انکلوزونیس کی آپ نے یہاں بات کی وہ اتنی اہم ہے کہ سمینہ علوی ایک دن کوئی ویل چیئرز بانٹ رہی تھیں پریسیڈنسی میں، تو بچوں کو بلایا، تو ان میں 2 بہنیں تھیں اور ان کو پوچھا کہ تم کہاں پڑھتی ہو، انہوں نے بتایا کہ دیور ان اے اسکول، ان کو کب تھا، اسپائنل یعنی بینٹ تھا، تو ان کو پوچھا تم کس اسکول میں، انہوں نے بتایا کہ ہم عام اسکول میں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہاں، کیا پریشانی ہوتی ہے، کہ بھائی بہن تھے، بچے یہ کہتے ہیں، ہمارے کلاس فیلوز یہ کہتے ہیں کبڑا کہہ کر اور کبڑی کہہ کر بلاتے ہیں۔ اچھا، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈز، میرا اور ان کا مقصد، خاص طور پر ان کا مقصد، اس کے بعد میرا مقصد ایٹیٹیوڈز کے حوالے سے، کہ معاشرے کے ایٹیٹیوڈز بدلیں، ریکگنیشن کریں کہ آپ کے بچے ہیں، چھوٹے بچے، سارا کام تو وہ بھی نہیں کر سکتے نا، یعنی پھر آپ ان کو سمپل چیزوں میں بھی انوالو کر لیتے ہیں نا، ان کو پرائڈ بڑھاتے ہیں، بیٹا چپلیں لے آؤ، بیٹا چپلیں سیدھی کر دو، فرام اپ ٹو دیٹ لیول، بٹ دے آر انکلوسیو۔ پھر کیوں کسی وقت ہم یہ محسوس کریں کہ نہیں اب نہیں؟ تو لہٰذا ایک تو بیسک تھرسٹ جو آپ نے اپنا لیا، اور ایک اسٹیٹسٹیکل انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور آپ کے ذریعے میں یہ اردو میں بول رہا ہوں، شاید میری تقریر باہر جائے تو میں اردو میں بول کر اس بات کو یہ مزید اس کا پرچار کرنا چاہتا ہوں کہ اصل بیٹل جو ہے وہ انکلوزونیس کی ہے، اور اسٹیٹسٹکس یہ ہے کہ 10% افراد یقیناً پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں۔ اچھا، اس کی اصطلاح کے اندر پریشان مت ہوں، اور خاص طور پر میرے وہ بھائی اور وہ بہنیں جن کے اندر کوئی کیفیت ڈیفرنٹ ہے، پریشان مت ہوں، اصطلاحات بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جب معاشرہ سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بڑی اصطلاحات سے گزرے، گونگا بہرا، ہم نے اس کو بھی چینج کیا ہے نا، بلیکس، ایفرو امریکنز، افریکنز ہیں، یہ سب ایک سینسٹیو ایشو ہے، اور جو زمانہ آتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ اصطلاح مناسب نہیں ہے تو دوسری اصطلاح پر آ جاتا ہے۔ ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ یہ انٹرچینجبل اس وجہ سے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اندر فی الحال ڈسیبلٹیز بھی یوز ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر کورٹس نے بھی یہ بات کہی کہ ڈسیبلٹیز مت یوز کرو، ہیں، تو لہٰذا وی شوڈ گریجولی ٹرن اوے فرام دیٹ۔ اچھا جی، میں آپ سے کہتا ہوں اسٹیٹسٹکس یہ ہے کہ کم سے کم 10% افراد پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ کسی ڈپریویشن کا شکار ہے ریلیٹنگ ٹو سینسس۔ جیسے میرے بھتیجے ہی کہوں گا ان کو، جیسے میرے بھتیجے نے کہا، اس نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں میں بھی ڈسکرائب ایسے ہی کرتا ہوں کہ میرا ٹوٹل تعلق اور میرا آپ سے تعارف میرے ذہن کے اعتبار سے، میری انڈرسٹینڈنگ دنیا کی میرے ذہن میں ہے، ہاتھوں پیروں میں نہیں ہے، یہاں ہے۔ تو لہٰذا 3 قسم کی جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، یعنی سماعت سے محروم، بینائی سے محروم، یا فزیکلی کوئی ڈپریویشن ہو، ان 3 کا دماغ میرا اور آپ جیسا ہے 100%۔ آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مے بی اسمارٹر۔ کیوں؟ کیونکہ اف دے آر ڈپرائیوڈ آف سم تھنگ تو دے ادر سینسز میک دیم اسمارٹر، اور اس کے اوپر بہت ریسرچ ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا وہ تو فل ممبرز آف سوسائٹی ہونے چاہیے نا۔ وی آر لوزنگ پیپل اف دے آر ناٹ فل ممبرز آف سوسائٹی۔ کیا ہوتا ہے؟ پولیو سے، کسی بھی وجہ سے، یہ جو بیچاری بچی جو ماں گئی اور شی ڈراؤنڈ ان دا میڈیٹرینین، تو وہ اس لیے چھوڑ کر گئی بچے کو، اس نے کہا کہ میں جاؤں۔ امیجن کرو اس سے سٹریس کتنا ہوتا ہے فیملی میں۔ آئی ہیو سین اے لاٹ آف فیملیز بریک اپارٹ، ڈیورسز ہوتی ہیں، اور ان کو ٹچ کرنے کے اعتبار سے مسز سمینہ علوی نے ایک اور ایشو پک کیا ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس پر تقریر کی، مگر آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ اس وقت میرے ملک کی پرائرٹیز جو ہے نا وہ مختلف ہے، اور جو میرے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے اور آپ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے، اور جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی پرائرٹیز کوئی اور ہیں۔ اٹس سو سیڈ۔ ایک وہ ملک جو اللہ کے نام پر بنا ہو، جس میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں ضائع کی ہوں، اور جس کا ویژن
ریاست مدینہ سے لے کر علامہ اقبال سے لے کر محمد علی جناح سے لے کر آج تک آ رہا ہو، اس ملک کے اندر جب پرائرٹیز گڑبڑ ہو جائیں تو دیٹ آلموسٹ از دا ورسٹ سچویشن. پرائرٹیز صحیح ہوں، آدمی غریب ہو، مسکین ہو، پریشان ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، اور کچھ پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہوں، ڈزنٹ میٹر، مگر اگر پرائرٹیز ہی ملک کی گڑبڑ ہو جائے تو پھر دیٹس بیڈ نیوز. تو لہٰذا جب میں یہ گفتگو کرتا ہوں آپ لوگوں سے تو آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اس وجہ سے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ آپ نہیں تو کون کرے گا؟ وہ غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کیا ذمہ داری یار؟ وہ تو روزی کے پیچھے بھاگتا ہے. میں پرسوں ترسوں مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجا جو میں نے پولیٹیکل لیڈرز کو بھیجا، اپنے دوست کو بھی بھیجا، جس کے اندر وہ غریب آدمی، اس کا انٹرویو ہو رہا ہے، اس کا انٹرویور پوچھتا ہے کہ تم کیا کر، اس نے کہا 500 روپے روزانہ بنانا میرے لیے مشکل ہے. کہنے لگا 2 بچے ہیں گھر میں، ان کو دودھ پلانا میرے لیے مشکل ہے. تو امیجن ہوز ریسپانسبل. خیر چھوڑیں اس بات کو. اور یہاں پر کھینچ کر وہ قانون لگایا جا رہا ہے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو مرواؤ، اس کے ساتھ یہ کرو. شیم. خیر باہر صورت کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، بٹ دس از مجھے جو تکلیف دیتی ہے وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا. دیکھیے 4 چیزیں ہیں ریاست کے اندر جس کو اہمیت ہونی چاہیے اس وقت پاکستان کے لیے. پرائرٹیز وہ ہیں، ایک صحت بے انتہا ضروری ہے. وداؤٹ ہیلتھ، یعنی چائنا نے جن چیزوں کو پرائرٹائز کیا جیسے ہی وہ کمیونزم سے نکلا تو اس کے اندر ایک چیز جو تھی وہ صحت تھی. دوسری تعلیم. ذہن میں رکھیں 2 کروڑ 20 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور ذہن میں رکھیں مقابلہ کس کا کر رہے ہیں اور حشر کیا کیا ہوا ہے ملک کا. انڈیا 100% چلڈرن گو ٹو پرائمری اسکولز. بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان میں 68% گو ٹو پرائمری اسکولز. ہو آر ریسپانسبل؟ دا ایلیٹ. دس از ناٹ ون گورنمنٹ، دس از اے سیریز آف 30 اور 40 ایئرز آف ایجوکیشن. پھر اس کے بعد بھی، اور بیچارے ان جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں، وہ تو اور ڈپرائیوڈ ہیں. یعنی ان کو اٹھا کر جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اٹھا کر لے جاتے ہیں، جب اس کا وزن بڑھنے لگتا ہے تو گھر چھوڑنے لگتے ہیں، چھپاتے ہیں، معاشرے میں اس کو لاتے نہیں ہیں کیونکہ دے فیل شائی. دیر از اے ٹابو ان سوسائٹی. یہ شی واز انفارمنگ پیپل اباؤٹ بریسٹ کینسر، تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ ٹیلی ویژن پر چھاتی کا نام نہیں لے سکتے. میں نے کہا پھر بیماری کس کو کہیں گے ہم؟ کس چیز کی بیماری ہے پھر؟ یہ ٹابوز ہیں. اسی طرح سے معاشرے کے اندر جو افراد باہم معذوری موجود ہیں ان کو خاندان چھپاتا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا ہیلتھ، ایجوکیشن، ویلفیئر، دس از ویلفیئر ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی بوتھ ہیو این ایٹیٹیوڈ کہ دس از ناٹ این ایشو آف ویلفیئر، دس از اے میٹر آف دیئر رائٹ، دس از اے میٹر آف واٹ وی مسٹ ڈو. اس کا چیریٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب جابز کے لیے انسٹیٹیوشنز اور ملٹی نیشنل سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ دس از ناٹ چیریٹی ہے. آپ بائی لا 2 to 4%، 2 to 5% امپلائمنٹ ہے، مگر ایک اور کسر ہے، وہ جو میچ میکنگ ہے، جیسے شادی کے اندر میچ میکنگ ہوتی ہے، وہ میچ میکنگ ہے از نان ایگزسٹنٹ. تو نتیجہ کیا ہے کہ جی کمپیوٹر آپریٹر لگا دو، ان کو ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے نا، ٹیلی فون آپریٹر لگا دو، اور بھی بہت ساری چیزیں. یو سی یو شوڈ کریٹ جابس، کریٹ نیو جابس ٹو میچ دیئر ایبلٹیز. سوسائٹی اسی کو کہتے ہیں، ہمدرد سوسائٹی اسی کو کہتے ہیں. کانسیپٹ آف ریاست مدینہ ایک سوسائٹی ویلفیئر کی اتنا کانشیس آپ کا قرآن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ ایک صحابی کو شاید تم نے نگلیکٹ کیا جو نابینا تھے. امیجن کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرائرٹیز بھی سوچ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نبی کو اس نے، نبی کو ہدایت دینے کا مطلب کہ ساری امہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ بی کانشیس آف پیپل ہو آر ڈپرائیوڈ آف سرٹن سینسرز اونلی. اچھا جی، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ویلفیئر اس معنی کر کے، اور عورت کو تعلیم کے راستے سے باہر، عورت کو روزی کے راستے سے باہر، عورت کو بی بی ختیجہ کی طرح ہو ایز اے بزنس وومن، عورت کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. بچیاں پڑھتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، شادی کر کے گھر چلی جاتی ہیں. وائی کانٹ وی میک اے سوسائٹی ویلکمنگ دیم؟ تم بچے بھی پیدا ہوں، گیو دیم ریلیف، برنگ دیم بیک ان ٹو ورکنگ. یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے ہائر ایجوکیشن؟
اور آپ کے لیے ایک فگر دوں آپ کی یونیورسٹی کے لیے, سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. اونلی 9% آف آر FSC اسٹوڈنٹس ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں. اور کمپیریٹیو فگرز ریجن کے کیا ہیں؟ نو کنٹری ان دا ریجن از لیس دین 22%. بنگلہ دیش, سری لنکا, ناٹ لیس دین 20, نن آف دم ناٹ لیس دین 22%. ہم نے وہاں بھی ایک باٹل نیک, پہلے تو نیچے ہی باٹل نیک بنا دیا, 2 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو چھوڑ کر سارا سٹرکچر بنا لیا, عورتوں کو چھوڑ کر سارا سٹرکچر بنا لیا. اور اس کے بعد بھی ہائر ایجوکیشن کے اندر بھی اتنا باریک پیرامڈ بنایا ہوا ہے کہ 9% سے زیادہ نہیں آتے. اب ان لوگوں سے میں کہتا ہوں, سب سے کہتا ہوں کہ یار تعلیم کیسے عام ہو سکتی ہے؟ آن لائن ایجوکیشن کرو, انکریز دا کیپیسٹی. اگر کسی گاہک ہو, کوئی فیکٹری ہو اس کے پاس یا دکان ہو, وہ آ کر بڑے فخر سے مجھ سے کہے کہ جی آج 500 لوگ میرے پاس کوئی چیز لینے آئے تھے, اور مہینہ بھر سے اور کئی سالوں سے آتا ہے کہ روزانہ 500 لوگ میرے پاس چیز لینے آتے ہیں, میں صرف 100 چیزیں رکھتا ہوں. بڑے پرائڈ سے لوگ کہتے ہیں جی 10,000 بچوں نے اپلائی کیا تھا, ہم صرف 1,000 کو ایڈمیشن دیا. وائی کانٹ؟ اگر کسی کمرشل سائٹ پر اگر کسی کو پتہ چلے تو وہ اپنی دکان ڈبل کرے گا, اپنی صبح شام فیکٹری چلائے گا, 24 گھنٹے فیکٹری چلائے گا. اینڈ واٹ یور کنٹری نیڈز از نمبرز. یار 22 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کے لیے وی نیڈ نمبرز, ناٹ دا فیو ہو میک اٹ. وی نیڈ دا ہیوج مارجن آف پیپل ٹو میک اٹ. خیر, آئی ڈائیگریس بیکاز میں اتنا پریشان ہوں ملک کے حالات کے اعتبار سے, اور آپ کے سامنے اپنے پریشانی نہیں رکھوں گا تو کس کے سامنے رکھوں گا؟ تو جناب علی, اب زمانہ بدل رہا ہے. یہ دیز آر دا لاسٹ فیو ایئرز جب آپ ہمدردی کے اعتبار سے سوچ کر اپنے وسائل کے اعتبار سے ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. زمانہ بدل رہا ہے. دیر آر سینسرز ہیئر which will take care of a lot of issues of persons with disabilities. Let me tell you, there is a time which is coming, and you will have to read up to it, ورنہ میں بڑا ٹائم ضائع کر دوں گا آپ کو بتانے میں, کہ ٹوڈے میرا تعلق انفارمیشن سے اخبار, کتاب اور ان پٹ انٹو دا کمپیوٹر ود مائی فنگرس. ٹھیک ہے جی. ٹائم از کمنگ, there are number of patients which have been used جو پیرالائز تھے. ایلان مسک کے انسٹیٹیوشن نے 4 کرینیل امپلانٹس کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے امپلانٹس ریسٹنگ آن دا برین, 4 امپلانٹس کے ساتھ they have been able to transmit by thoughts information into the computer, to be able to read, to dictate about 3,000 words. بہت بڑی بات ہے. آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کا نام سنا ہوگا, یہاں سارے سائنس کے استاد ہوں گے سب کچھ. اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ جب کمپیوٹر کے اندر اپنی آئی ریسٹ کرتا تھا کہیں, پہلے تو جب تک اس کو کچھ موومنٹ کا امکان تھا تو وہ اپنے دانتوں میں بھی دبا کر ہی وڈ پٹ ان سم تھنگ, پھر آئی ریسٹ کرتا تھا تو وہ الفابیٹ وہاں سے پک ہوتا تھا, پھر ورڈز پک ہونے لگے, پھر زمانہ ترقی کرتا گیا. تو دیر از اے ریلیشن شپ وچ از ڈیولپنگ, اینڈ آئی پریڈکٹ 10 years کہ میرے اور آپ کے تھاٹس, یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ملک کی پرائرٹی بن گئی یار. حضرت عمر جب کہیں جا رہے تھے رات کو تو آواز آئی کسی گھر سے, تو انہوں نے چڑھ کر دیوار چڑھ کر دیکھا تو لوگ, جب شراب حرام ہو چکی تھی تو لوگ شراب پی رہے تھے. تو صحابی ایک ساتھ تھے, انہوں نے کہا جی اب کل آپ ان کو سزا دے دیے گا. انہوں نے کہا مجھے تو خوف اللہ کا ہے, وہ مجھے سزا نہ دے کہ میں نے پرائیویسی ڈسٹرب کی. آج کل بڑا مزہ آ رہا ہے لوگوں کو. میں 2 سال سے پارلیمنٹ کے اندر بھی کہہ رہا ہوں کہ دیٹ شوڈ ناٹ بی. خیر anyway, آپ کے تھاٹس جو ہیں نا وہ پتہ چلنے لگیں گے 10 سال بعد. بی اویئر آف دیٹ. خیر, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سینسرز, اتنے اسسٹیو ٹیکنالوجیز فار پیپل ود ڈفرینٹ ایبلٹیز جب آ جائے گی تو دے وڈ ہیو کراسڈ اے میجر برڈن. اس وقت جو بینائی سے محروم افراد ہیں تو ٹیلی فون ان کو ساری چیزوں سے گائیڈ کر سکتا ہے کہ آبسٹرکشن کا ہے, کین ایکٹ ایز اے کین. جو لوگ سماعت سے محروم ہیں وہ آج ایپس اویلیبل ہیں, وہ بولیں گے اور دوسرا ان کی زبان سمجھ رہا ہوگا, جو وہ بول رہا ہوگا وہ سمجھ رہے ہوں گے. تو تھنگز آر چینجنگ. اچھا, مگر جس ملک میں ہم اپنے ساتھ وہ لوگ جو ڈپرائیوڈ ہیں, چاہے فائنینشلی ڈپرائیوڈ ہیں, چاہے فزیکلی ڈپرائیوڈ ہیں, ان کو اٹھائیں گے نہیں ساتھ تو مضبوط قوم نہیں بنے گی. ہمارا آپ کا جو خواب ہے ایک مضبوط قوم کا, وہ خواب جی رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس خواب کے اندر لوگوں نے کشتی کے اندر بڑے سوراخ کیے ہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ
کہ لوگوں نے غداریاں کی ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لوگوں نے اس ملک کو کھایا ہے، مگر میرا اور آپ کا خواب جی رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر انکلوسیونیس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. آپ نے ذکر کیا کہ سن کر اور دیکھ کر اور سوچ کر بھی بہت سارے گناہوں سے بچ گئے، اور مگر میں یہ کہتا ہوں جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، انہوں نے کیا کمال کیا؟ میرا سوال ہے، کیا کمال کر دیا؟ جس نے جتنا سنا، جس نے جتنا سمجھا، جس قابل بنایا معاشرے نے، اتنا ہی اس نے ڈاکہ بھی ڈالا ہے. جو ان پڑھ ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوا. تو the ethics and morality of a society are the most important things, not power. ایتھکس اینڈ morality کے بغیر دنیا آپ دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر اس وقت کوئی ایتھکس اور morality نہیں ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے دنیا کے اندر. اور دنیا کو جو بھوک ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی تو دکھائے کہ morality کی بنیاد پر بھی فیصلے ہو سکتے ہیں. اور جو دکھانے والے تھے وہ بھی معذور ہیں. یہ جو سماعت کی اور بینائی کی محرومی ہے، یہ ان کی عقل پر مہر ہے کہ جو دکھانے والے تھے، جن سے امید ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی دکھانے والوں کو، وہ امت بنائی، محبت میں ایک کائنات بنائی، وہ دکھانے والے خود دیکھ نہیں پا رہے اور خود سن نہیں پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ذمہ داری وی مسٹ رائز ٹو دی اوکیزن. I am proud of this country. I want you to be proud of this country. بے انتہا اچیورز ہیں. جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں، کووڈ کے اندر آپ دیکھیے کہ کامیابی کی، نیوکلیئر ڈیٹرنٹ آپ نے بنایا، کامیابی کی، ان اسپائٹ آف آل آڈز. ہر چیز کے اندر، فلنتھروپی کے اندر آپ دیکھیں، آپ کا انسٹیٹیوشن ماشاء اللہ آپ کلیم کرتے ہیں، اللہ آپ کو ثواب بھی دے اس بات کا کہ یو کیئر فار دوز ہو کانٹ پے. تو دس از دا اسپرٹ وچ ہیز ٹو بی انکلکیٹڈ ان سوسائٹی. میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل بہت ہے، 5th بگیسٹ کنٹری، بٹ رینکنگ کے اندر 145، 150، 130 عورت کے مقام پر. کمال ہے. جس امت نے اور جس خدا نے اس امت کے لیے عورت کے لیے پراپرٹی رائٹس وضع کیے 1400 سال پہلے، جبکہ انگلینڈ کے اندر انٹل 1902 عورت اپنے مرد کی ملکیت تھی، اپنے باپ کی ملکیت تھی، اس کی پراپرٹی، اس کی ارننگز اس کے باپ کی ملکیت تھی. 1902. اور آج وہی لوگ ہم کو نصیحت دیتے تھے. ہمدردی میں آپ نمبر 1. اب مہاجرین کو آپ نے پڑھا دی، 40 لاکھ کو 40 سال. یہ دیکھیں میڈیٹرینین میں ڈبو دیتے ہیں، ڈوبنے دیتے ہیں. دے وانٹ پیپل ناٹ ٹو کم ٹو دیئر کنٹری اینڈ ڈائی ان دا میڈیٹرینین اف پاسبل. اس کی وجہ سے عورتیں اٹھائی جاتی ہیں، ریپ ہوتی ہیں. بہت ظلم ہے دنیا میں، مگر جو ظلم ختم کرنے والی قوم ہے، اس قوم کو رہنمائی چاہیے آپ پڑھے لکھے لوگوں کی، آپ موٹیویٹرز کی. اور یہ رہنمائی صرف بولنے سے نہیں آتی، یہ کرنے سے آتی ہے. تو جو آپ افراد باہم معذوری کے لیے کر رہے ہیں، مائی ہیٹس آف ٹو یو. لیڈ اٹ ان سوسائٹی، ناٹ اونلی ویئر یو لیو. آپ کا بڑا ذمہ داری ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں سوسائٹی میں جو لے کر چلیں. بچے ڈسلیکسیا کے کالج، اب کم سے کم ایجوکیشن سینٹرز میں ڈسلیکسیا انڈرسٹینڈ کرنے لگے ہیں. آٹسٹک بچے جب یہ معاشرے میں ساتھ چلیں گے تو معاشرے کو احساس ہوگا، جیسے وہ کبڑا اور کبڑی کہتے تھے، ان بچوں کو احساس ہوگا کہ ان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. جب یہ آئسولیٹڈ رہتے ہیں تو وہ جو دوسرے بچے ہیں وہ ان کو ٹریٹ کرنا سمجھ نہیں سکتے. اور یہ بچے بھی، ان کو بھی احساس ہو کہ زمانہ انفارگیونگ ہے. یعنی میں نے تو آپ نے آ کر آپ کو سنایا نا اپنا واقعہ کہ زمانہ انفارگیونگ ہے. ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ اینڈ انٹرپریٹڈ فرام اے ونڈو وچ کین بی بائسڈ، ہے نا. تو زمانہ انفارگیونگ ہے. تو اٹس میوچلی امپورٹنٹ کہ انکلوسیو سوسائٹی ہو. میوچلی اٹ از امپورٹنٹ کہ اس انکلوسیونیس کے ساتھ ساتھ ایک ہمدردی کا جذبہ. اچھا، یہ ہمدردی کا جذبہ صرف اس لیے کہ اپنے ایٹیٹیوڈس کو بدلیں، اس لیے نہیں کہ آپ ان کو جابز ہمدردی کے ذریعے پرووائڈ کریں. تو بہت سارے ادارے اب تیار بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کو میچ میکنگ کرنے کی، کہ انسٹیٹیوشنز میں کام کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں جابز کے لیے، جابز تیار کر رہے ہیں، اور ادھر ان جابز کے لیے یہ میچ میکنگ کر رہے ہیں. دوسرے یہ کہ نادرا کے اندر رجسٹری کا ایشو تھا، اس کو کچھ اوور کم کیا ہے. تیسرے یہ کہ گورنمنٹ ہیڈ میڈ اے پلان، فائنینشلی پرابلم میں ہے کہ 2000 روپے ہر
پرسن ود ڈسیبلٹی کو تا حیات ملیں گے، اس کے لیے رجسٹریشن ضروری تھا. رجسٹریشن اس لیے ضروری ہے کہ کوانٹیفائی کریں. کوانٹیفائی دو چیزوں کی وجہ سے ضروری ہے. ایک یہ کہ پہلے صرف یہی ڈسکرپشن تھا 4 سال پہلے کہ یہ جاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. دیٹ واز آل دا ڈسکرپشن دا گورنمنٹ ہیڈ. اب یہ ہے کہ ان کو ہر ایک کو ڈسیبلٹی لیول کے اعتبار سے کوانٹیفائی کریں. کچھ ڈسیبلٹی لیول ایسا ہوگا جس میں میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوگی، کچھ ڈسیبلٹی لیول ایسا ہوگا جس میں جاب ڈسکرپشنز کے حوالے سے مدد کی ضرورت ہوگی. تو دا گورنمنٹ گریجولی ٹو سلولی، بٹ لیٹ می ٹیل یو ٹو سلولی، جتنی تیز ہونی چاہیے چینج اور ہو سکتی ہے ٹو سلولی، مگر کچھ چینجز ایسی آ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ انکلوزونیس پہلے سے بہتر ہوئی ہے. مگر جب آپ یہ سوچیں کہ 10% افراد پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں تو اس وقت بہت کام کی ضرورت ہے. تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی.